السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. میرے معزز اور محترم عزیز بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت جو کہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، داتا اور حاجت روا ہیں، خالق و مالک نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو اپنی بے بہا نعمتوں سے نوازا. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے، جس کے ذریعے انسان اپنی فکر، اپنی سوچ، احساسات اور جذبات لوگوں سے شیئر کرتا ہے. اس کا اچھا استعمال کرنا گویا اللہ کی نعمت کی قدر کرنا ہے، اور اس کا غلط استعمال نعمت الہی کی ناشکری اور ناقدری ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف دیکھیے، وہ کس طرح زبان کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھیے. اخذ بلسانی وهو يقول قل خيرا تغنم واسكت عن الشر تسلم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کرتے تھے، اچھا بول بولنا یہ تیرے لیے خیر اور نیکی کا باعث بنے گا. واسکت عن الشر تسلم، اور برائی سے اپنے آپ کو بچا لینا، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گی. وَإِلَّا فَاعْلَمْ أَنَّكَ سَتَنْدِمْ،
اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، زبان کو بے لگام چھوڑ دیا، تو یاد رکھو اسی زبان کی وجہ سے قیامت کے دن تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، من کثر کلام کثر سقط، جس کی گفتگو زیادہ ہو جاتی ہے وہ اتنی زیادہ ہی زندگی میں ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ اتنا زیادہ ہی گرتا نظر آتا ہے۔ ومن کثر سقطه کثر ذنوبه، اور جو جتنا زیادہ گرتا ہے اتنا زیادہ ہی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ومن کثر ذنوبه فالنار اولی بہ، اور جس کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں آخر کار اسے جہنم کا ایندھن بننا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ میرے معزز اور عزیز بھائیوں، اس زبان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان میں سے 3 گناہ میرے آج کی گفتگو کا محور ہوں گے۔ سب سے پہلا گناہ جو آج ہماری زبان پہ زد عام ہے، ہمارے نزدیک وہ گناہ ہے ہی نہیں ہے، کسی کو طنز کرنا، کسی کو ٹھٹھا اور مذاق کرنا۔ انسان کب کسی کو مذاق اور طنز کرتا ہے؟ جب اس کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، اپنے سے حقیر سمجھ لینا، یہی تو تکبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، لوگوں تکبر جاننا چاہتے ہو؟ تکبر ہے حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھ لینا۔ آج دنیا کے اندر کسی کی عزت، کسی کو رسپیکٹ دینا کس لیے دی جاتی ہے؟ اس کے پاس مال و زر ہے، اس کے پاس حسن و جمال ہے، اس کے پاس عہدہ اور منصب ہے، جبکہ کسی کی عزت اور رسپیکٹ کرنے کا مقیاس، ترازو اور پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ انما المفاضلۃ فی طہارۃ القلب وحسن الاعمال، کسی کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، کسی کا مقام و مرتبہ بڑھتا ہے تو اچھے اور پاک دل کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ ایسا خوبصورت دل جس کے اندر بغض نہیں ہوتا، جس کے اندر کینہ نہیں ہوتا، جس کے اندر کسی کے بارے میں غلط سوچ اور فکر نہیں ہوتی، ایسا دل اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ وحسن الاعمال، جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ کسی کو پاک دل مل جائے، کسی کا عمل اچھا ہو جائے، لوگ خود ہی اس انسان کی طرف لپکتے نظر آتے ہیں کہ اس شخص کو سلام لینا ہے۔ اور یہی وہ 2 صفات ہیں جن کی طرف اللہ رب العزت کی نگاہ ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ لوگوں اس بات کا یاد رکھنا، اللہ کی نگاہ تمہاری شکل و صورت پہ نہیں ہوتی، وہ تو رب کی عطا ہے، وہ اللہ نے خود بنائی ہے، وہ جس طرح چاہے بنا دے۔ واموالکم، اللہ تمہارے اموال اور مالوں کی طرف بھی نہیں دیکھتے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، کسی کے پاس اگر مال نظر آتا تو انسان حقارت کیا بلکہ روب اور اس کی جسم پہ چھا جاتا تھا۔ جب میں نے نبی قرآن مجید کی آیت کریمہ کو پڑھ لیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، یہ دنیا کے اندر مال تقسیم کرنا یہ رب کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے جتنا عطا کر دے۔ جس کو اللہ نے نوازا ہے اس کی بھی آزمائش ہے، اور جس کو یہ مال نہیں دیا گیا اس کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ سلف صالحین کرتے تھے، اس آیت کے بعد ہم نے پریشان ہونا ہی چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَكِنْ يَنْظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ کی نگاہ ہوتی ہے تو تمہارے دلوں پر ہوتی ہے، اللہ کی نگاہ ہوتی ہے تو تمہارے اعمال پر ہوتی ہے۔ تمہاری سوچ کیسی ہے، تمہاری فکر کیسی ہے، تم عمل کس طرح کرتے ہو، کس کے لیے عمل کر رہے ہو، رب کی نگاہ ان چیزوں پہ ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے دل کو اچھا اور خوبصورت بنائیے، حسن عمل کو اختیار کیجئے،
اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے معزز اور عزیز بھائیوں، کبھی کسی کو طنز نہ کریے گا، کسی کو مذاق نہ اڑائیے گا۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، واللہ ما يحل لك ان تؤذي كلبا او خنزيرا بغیر حق فكيف تؤذي مسلما۔ مسلمانوں، اللہ نے تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ تم کسی سور اور کتے کو بھی ناحق تکلیف اور نقصان پہنچاؤ، تو کس طرح اللہ کی برگزیدہ مخلوق مسلمان کو تکلیف پہنچا دیتے ہو۔ یحییٰ بن معاذ الرازی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اسلام کہتے ہیں زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر لینا، جب یہ دل میں جان گزی ہو جاتا ہے تو اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان کے بعد احسان کا درجہ ہے جسے اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ یحییٰ بن معاذ الرازی کہا کرتے تھے، لَيَكُنْ حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنْكَ ثَلَاثَ خِصَالٍ لَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر ایک بندہ مومن کے اندر 3 صفتیں پیدا ہو جائیں، وہ احسان کے درجے کو پا لیتا ہے۔ احداها ان لم تنفعه فلا تضره، اگر وہ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، اس کو کسی کو پھر نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہیے۔ والثانیہ ان لم تسره فلا تمدحه فلا تغمه، مسلمان کو چاہیے اگر وہ کسی کے دل میں خوشی نہیں پیدا کر سکتا تو کسی کو اسے پریشان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ والثالثہ ان لم تمدحه فلا تذمه، اگر وہ کسی کی تعریف نہیں کر سکتا، کسی کے لیے اچھے بول نہیں بول سکتا، اس کو کسی کی مذمت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جس انسان کے اندر یہ 3 وصف آ لیتے ہیں وہ احسان کے درجے کو پا لیتا ہے۔ میرے معزز اور عزیز بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے، لا تنظروا الى عیوب الناس کالارباب، لوگوں اگر لوگوں کے عیوب کو دیکھنا ہے پھر بادشاہوں کی طرح نہ دیکھا کرو جو چھوٹے چھوٹے عیب پہ پکڑ کر لیتے ہیں۔ وانظروا فی عیوبکم کالعبید، اگر عیبوں کو دیکھنا ہے تو ایک غلام کی طرح دیکھو جو ہر بات کو نظر انداز کرتا نظر آتا ہے۔ ان الرجل یبصر القزازۃ فی عین اخی، انسان کی حالت تو یہ ہے اس کو ایک مسلمان کی آنکھ میں چھوٹا سا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے۔ ولا یبصر الجزع فی عینی، اور اپنی نگاہوں میں ایک تنا بھی نظر نہیں آتا۔ وانما الناس رجلا معافا ومبتلا، لوگوں اللہ نے انسانیت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا ہوا ہے اور کچھ آزمائش سے بچے ہوئے ہیں۔ فاحمد اللہ علی العافیہ، جن کو اللہ نے آزمائش سے بچایا ہوا ہے ان کو چاہیے ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا اور شکر بجا لاتے رہیں۔ وارحموا المبتلا، اور جو آزمائش میں مبتلا ہیں ان کے بارے میں رحم دلی اختیار کیجئے، اچھا معاملہ کیجئے۔ اس لیے تمسخر، استہزاء اور کسی کا مذاق اڑانا بلکہ لوگوں کو اپنے شر سے بچانا ہے، اور یہی صدقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کل مسلم صدقہ، صحابہ کرام ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ قال ارائیت ان لم یجد، اللہ کے رسول اگر وہ صدقے کا مال پاتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ صدقہ کر سکے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعتمل بیدی فینفع نفسہ ویتصدق، اس کو چاہیے کمائی کرے، اپنے آپ کو بھی نفع پہنچائے اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی دے۔ قال ارائیت ان لم یجد، اگر اس میں استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ کاروبار کر سکے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعین ذا الحاجۃ الملحوف، اس کو چاہیے کوئی راہگیر ہے، کوئی سامان اٹھا کے جا رہا ہے، اس کی ہیلپ کر دے، اس کے ساتھ مدد کر دے، اس کے سامان کو اٹھا کے منزل تک پہنچا دے، یہ کام بھی تیرے لیے صدقہ ہوگا۔ قال ارائیت ان لم یجد، اللہ کے رسول اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کا سامان اٹھا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأمر بالمعروف،
اس کو چاہیے کسی کو نیکی کا حکم دے دے، کیونکہ نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ قال ارأیت ان لم یجد، اللہ کے رسول وہ اتنا ڈرتا ہے کسی کو نیکی کا حکم بھی نہیں دے سکتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمسک عن الشر فإنها صدقہ، لوگوں کو پھر اپنے شر سے بچاؤ۔ اگر لوگوں کے لیے نفع مند نہیں بن سکتے تو پھر لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بھی نہ بنو، فإنها صدقہ، یہی تمہارے لیے صدقہ ہوگا۔ میرے معزز اور عزیز بھائیو، طنز کی دوسری قسم دین اور دینداروں پہ طنز کرنا ہے، اور یہ منافقین اور کفار کی روش ہے۔ وہ کبھی دین کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، کبھی دینداروں کو تانا اور ان کے بارے میں بد کلامی کرتے نظر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی طرف دیکھیے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص کہنے لگا ما رأینا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اکذب السنا ولا اجبن عند اللقاء۔ یہ قراء کون لوگ ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ یہ صرف قرآن مجید ہی پڑھ سکتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بھی بول لیتے ہیں۔ ولا اجبن عند اللقاء، جب دشمن سے ملنے کا وقت آتا ہے، میدان جنگ کا وقت ہوتا ہے تو بزدلی دکھاتے ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابی رسول نے دیکھا یہ شخص اہل قرآن کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، کہا کذبت ولکنک منافق، تم جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ تم تو منافق ہو چکے ہو۔ میں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے کر آتا ہوں۔ صحابی دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف جا رہے تھے، اس سے پہلے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں سے وحی لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ قل اب اللہ وآیاتی ورسولی کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو، بلکہ تم نے ایمان کے بعد کفر کی راہ اختیار کر لی ہے۔ میرے معزز اور عزیز بھائیو، ذرا سوچنے کی بات ہے، اس نے 3 باتیں بولی ہیں اور تینوں باتیں قراء کے لیے تھی۔ یہ بزدلی دکھاتے ہیں، یہ کبھی جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، یہ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ ان 3 باتوں میں اللہ کا کیا مذاق تھا، قرآن مجید کا کیا مذاق ہے، اللہ کے رسول کی گستاخی کیا تھی؟ اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے سمجھا دیا، اہل قرآن کے بارے میں بد کلامی کرنا، ان کی عزتوں کو پامال کرنا، گویا اللہ کا مذاق اڑانا ہے، قرآن کا مذاق اڑانا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے، اونٹنی پہ سوار ہوئے، کہا جس جگہ پہ اہل قرآن کی عزت نہیں کی جاتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار ہو گئے، اونٹنی چل پڑی، اور صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے وہ شخص دوڑ رہا ہے، باس یہی لفظ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول میں تو مذاق کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے، قل اب اللہ، کیا تم اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، وآیاتی ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ کی آیات قرآن مجید کا مذاق اڑاتے ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہو۔ آج دنیا کی حالت بن چکی ہے، جو لوگوں کا بنائے ہوا لا اور قانون پڑھ لیتا ہے، ہماری نگاہوں میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ جو رب کا نازل کردہ قانون اور لا پڑھ لیتا ہے، اس کی عزت ہماری نگاہوں میں بنتی نہیں ہے۔ وہ قرآن جو اللہ نے آسمانوں سے میرے لیے نازل کیا ہے، جو اس کی تلاوت کر لیتا ہے، ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتو، یہی تو وہ لوگ ہیں، یہ چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ہیں، لیکن اللہ کے خاص، اللہ کے اہل اور اللہ کے چنیدہ لوگ بن جاتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اعلان کریں گے، این جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ جبریل امین علیہ السلام پوچھیں گے، اللہ کیا آپ کا بھی کوئی پڑوسی ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت اعلان کریں گے، این عمار المساجد،
این عمار المساجد، کہاں ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے جو 5 وقت کی اذان دیتا تھا، میرے گھر کو آباد کرتا تھا؟ آج وہ میرا پڑوسی ہے اور جنت کا مہمان ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں ایسے لوگوں کی عزت اور رسپیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز اور عزیز بھائیو، کسی نے کیا خوب بات کہی ہے، یہ قراء اور علماء یہ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہے بلکہ دین کے چوکیدار اور سیکیورٹی گارڈ ہیں، اور چوکیدار سے نفرت صرف چوری کیا کرتا ہے، چوری ناپسند کرتا ہے کہ کسی جگہ کوئی سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہو۔ اگر کوئی دین پہ تانا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تو پھر وہ دین داروں پہ بد کلامی کرنے لگتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ میرے معزز اور عزیز بھائیو، دوسرا گناہ جو زبان سے صدر ہوتا ہے وہ ہے کسی کو بد دعا دینا۔ انسان کب کسی کو بد دعا دیتا ہے؟ نمبر 1 بات، جب وہ عادت پہ مجبور ہو جاتا ہے، بات میں کسی کو بد دعا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شخص کسی کو گالی دے رہا ہوتا ہے، بد دعا دیتا ہے، وہ بد دعا آسمانوں پہ چڑھتی ہے، آسمانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہی بد دعا اللہ اس شخص کی طرف واپس لوٹا دیتے ہیں جس نے کسی کو بد دعا دی ہوتی ہے۔ کبھی انسان اس لیے کسی کو بد دعا دیتا ہے، اس کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، میں نے اگر اس کو بات کہہ لی ہے تو میرا کیا بگاڑ لے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں آج تم جن لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو کہ ان کی کیا وقت ہے، ان کا مقام کیا ہے، قیامت کا دن ہوگا، یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یعطى اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم قرزت فی الدنیا بالمقارض۔ قیامت کا دن ہوگا، یہی وہ لوگ جن کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، جو کسی آزمائش میں مبتلا ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی بیماری اور کوئی جسمانی بیماری میں مبتلا ہے، قیامت کا دن ہوگا جب اللہ ان کو اجر و ثواب سے نوازیں گے تو جو لوگ عافیت میں گزارے، جن لوگوں نے خوشحال زندگی گزاری ہوگی، وہ اس وقت تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہم بھی ان جیسا مقام حاصل کر لیتے۔ کبھی لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے گا، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہو۔ میرے معزز اور عزیز بھائیو، کسی کو بد دعا دینا، اس کی تیسری قسم، انسان بچوں کو بھی بد دعا دیتا ہے، تم ایسے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ایسا کر دے۔ یہ ہم بات پہ بد دعا دیتے نظر آتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف قط، میں نے 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دیے، آپ نے ان 10 سالوں میں مجھے اف تک نہیں کہا۔ فما قال لی شیء صنعته لما صنعت، کبھی اللہ کے رسول نے مجھے نہیں کہا انس تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، ولا شیء ترکته لما ترکت، اور کبھی اللہ کے رسول نے مجھے کہا ہی نہیں انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ بچوں کے بارے میں اچھے جذبات رکھیے، یہی وہ لوگ ہیں جو مستقبل میں اسلام کے ستون بن سکتے ہیں، جو مستقبل کے روشن ستارے ہیں، ان کی اچھی تربیت کیجئے، بد دعا نہ دیجئے۔ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ ورعاہ امام حرم ہیں، کہا لوگوں جانتے ہو اللہ نے مجھے حرم مکی کا امام کیسے بنا دیا؟ میری والدہ تھی، میں بچپن میں جب بھی کوئی غلطی کرتا تھا، بچوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، کہا جب غلطی ہوتی میری والدہ مجھے بد دعا کے طور پہ کہا کرتی تھی اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے۔ یہ میری والدہ کی دعا ہے کہ آج اللہ نے مجھے اپنے گھر کا امام بنا دیا ہے۔ کبھی لوگوں کو بد دعا، کبھی بچوں کو بھی بد دعا نہ دیجئے بلکہ ان کو دعاؤں سے نوازیے۔ ہو سکتا ہے وہ ایسی گھڑی ہو کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ فوری شرف قبولیت سے نواز دیں۔
میرے معزز اور عزیز بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کی طرف دیکھیے. آج ہمارا کیا رویہ ہے؟ کوئی ہم سے تھوڑے سے برے رویے سے پیش آ جائے، ہمارے ساتھ برا سلوک کر دے، ہم فوری بد زبانی کی طرف جاتے ہیں، بد دعائیں دینے لگتے ہیں. جبکہ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كنت امشي مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ رداء نجرانی غلیظ الحاشیہ. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. آپ نے ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھی جس کے حاشیے بہت سخت تھے. فَأَدْرَكَهُ أَعْرَبِي فَجَبَزَتَهُ بِرِدَائِهِ جَبْزَةً شَدِيدًا. ایک بدو سامنے آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو کھینچتا ہے، اتنے زور سے کھینچتا ہے. نظرت الى صفحة عنق رسول اللہ وقد اثرت به بجبزته بشدة جبزته. اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی طرف دیکھا کہ آپ کی گردن مبارک پہ اس چادر کی وجہ سے نشان پڑ چکے تھے. اور کہنے لگا، یا محمد امر اللہ امر لی من مال اللہ الذی عندک، جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے مجھے بھی نوازیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے. وہ آیا ہے، اس نے زور سے چادر کھینچی ہے، آپ کی گردن مبارک پہ نشان پڑ گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رویہ اپنایا؟ فَالْتَفَتَ بِهِ رسول اللہ کے رسول نے مڑ کے دیکھا. فَضَحَكَ بِهِ، اللہ کے رسول مسکرا دیے. وَأَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ، پھر صحابہ سے کہا جو مانگنے آیا ہے اس کو دے دو. یہ آپ کے نبی کا اخلاق ہے. یہ وہ نبی ہے جن کو اللہ رب العزت نے پوری انسان کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. ہم بھی اسی نبی کی امتی ہیں، ہمیں اسی نبی کی امتی اور اسی کے اخلاق کو اپنانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی تھی. حدیث مبارکہ کی طرف دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بد دعا دی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرہ بئر معونہ پہ 70 قرہ شہید ہوئے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. جس طرح کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قنت شہرا یلعن رعلا وزقوانا وعصیا. ایک شخص آیا عامر بن مالک، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اللہ کے رسول کچھ قراء کو بھیجئے، وہ ہمارے قبیلے میں آئیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء بھیج دیے. بئر معونہ پہ پہنچ کے ان 70 قراء کو شہید کر دیا جاتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کروائی، قنوت نازلہ متتابعات فی الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. اللہ کے رسول نے 5 نمازوں میں قنوت نازلہ کروائی. یہ اہل قرآن کی عزت ہے، یہ اہل قرآن کی رسپیکٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غزوہ بدر میں بھی شہید ہوئے، غزوہ احد میں بھی شہید ہوئے، غزوہ خندق میں بھی شہید ہوئے، لیکن آپ نے قنوت نازلہ نہیں کروائی. کب بد دعا کی؟ جب قرآن کے قاری شہید ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک قنوت نازلہ کروائی. اور انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کننا نسمیہم القراء فی زمانہم، اور ہم ایسے لوگوں کو جن لوگوں کو بئر معونہ پہ شہید کیا گیا وہ صحابہ میں قراء سمجھے جاتے تھے. میرے معزز عزیز بھائیو، کسی نے کیا خوب بات کہی ہے، تیری زندگی ایک کتاب ہے، ایسی کتاب کبھی نہ لکھ کے جانا کہ قیامت کے دن اس کو پڑھتے ہوئے شرمساری کا سامنا کرنا پڑے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اپنے آپ کو بد دعا دینے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. زبان سے صدر ہونے والا تیسرا گناہ کسی کا راز کھولنا ہے. راز کھولنا اصل میں خیانت کا مرتکب ہونا ہے. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے افشاء السر یکون بالکتابت والاشارت والکلام. کسی کا راز فاش کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو لکھ کے کیا جاتا ہے، کبھی اشارہ اور گفتگو کے ذریعے کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فهي امانہ.
جب کوئی تمہیں بات کہے پھر وہ رازدار کہہ دے کہ یہ رازدار ہے، اس کو رازداری میں رکھنا، فہی امانہ، یہ امانت ہے، اس لیے امانت میں خیانت کے مرتکب نہ ہوا کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منافق کہا ہے جس کے اندر یہ خیانت کا وصف پایا جاتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، یہ منافق کی روش ہوتی ہے، وہ امانت میں خیانت کرتا نظر آتا ہے۔ امام جاہز رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے افشاء السر خلق مرقب من الخرقۃ والخیانہ، لوگوں کے راز فاش کرنا یہ خیانت کا مرتکب ہونا ہے۔ اور راغب رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے جو انسان کسی کا راز فاش کرتا ہے، اذاعۃ السر من قلت الصبر وضیق الصدر، جو کسی کا راز فاش کرتا ہے اس کے اندر صبر نہیں ہوتا، اس کے اندر ذرہ بھی صبر نہیں ہے، اس کا سینہ بہت تنگ ہوتا ہے۔ ولا یوصف الا ضعفه الرجال والصبیان والنساء، اور جو کسی کا راز فاش کرتا ہے وہ یا تو کمزور انسان ہوتا ہے، یا وہ اس میں ابھی بچپنا ہوتا ہے، یا وہ عورتوں کا وصف اپنا رہا ہوتا ہے۔ امام ماوردی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے جو شخص لوگوں کے راز فاش کرتا ہے، کسی کا راز اپنے سینے میں رکھتا ہی نہیں ہے، اس میں 3 مذموم وصف پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا وصف، اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اس میں کبھی وسعت ظرفی آ ہی نہیں سکتی۔ جس انسان کے اندر وسعت ظرفی نہیں ہوتی وہ لوگوں کی کبھی محبت نہیں پا سکتا، وہ کبھی لوگوں پہ سرداری کر ہی نہیں سکتا۔ ایسا شخص کا سینہ ہمیشہ تنگ ہوتا ہے، اس کو صبر کرنا آتا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اذا المرء افشى سره بلسانه ولم عليه فهو احمق، جو کسی کا راز فاش کرتا ہے اصل میں وہ بیوقوف اور احمق انسان ہوتا ہے۔ اذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يصدع السر بغیر حق، جو کسی کا راز فاش کر رہا ہوتا ہے اصل میں اس کے سینے میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے راز کی حفاظت کر سکے۔ میرے معزز اور عزیز بھائیو، ماوردی کہا کرتے تھے جو انسان کسی کا راز فاش کرتا ہے اصل میں وہ انسان جاہل ہوتا ہے، اس کے اندر بے وقوفانہ عادات ہوتی ہیں۔ اور حکماء کہا کرتے تھے انفرد بسرک ولا تعدع ہازما فیذل ولا جاہلا فیخون، کبھی کسی کے راز کو فاش نہ کرنا سستی کرتے ہوئے، اور نہ جہالت کا مظاہرہ کرنا کہ تم خیانت کے مرتکب ہو جاؤ۔ تیسری بات یہ ہے جو کسی کا راز فاش کرتا ہے وہ غرر اور دھوکہ اور اپنے بھائی سے فراڈ کر رہا ہوتا ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے سرک من دمک، راز کو اپنا خون سمجھا کرو، جس طرح تم اپنے خون کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح لوگوں کے رازوں کی بھی حفاظت کیا کرو۔ جو مسلمان کسی کے راز کھولتا ہے تو بدعہدی اور خیانت کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، اور غرر اور اپنے بھائی کو دھوکا اور اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیے، آپ نے صحابہ کی کیسی تربیت کی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں کام سے فارغ ہو کر اپنی والدہ کے پاس پہنچتا ہوں تو کہنے لگی اینا کنت ما حبسکی، انس کہاں رہے ہو، کس چیز نے تمہیں روکے رکھا؟ میں نے کہا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ والدہ کہنے لگی انس وہ کیا کام تھا؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ جو 10 سالہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی ہے، کہنے لگے انہا سر رسول اللہ، والدہ یہ اللہ کے رسول کا راز ہے، میں کسی کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے انس رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے اسر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما اخبرت به احدا، اللہ کے رسول مجھے جو بھی بات کہا کرتے تھے میں نے زندگی بھر وہ بات کبھی کسی سے شیئر نہیں کی۔ میرے معزز اور عزیز بھائیو، صحابہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسی ہوا کرتی تھی۔
آج ہماری بھی مجلسیں ہوتی ہیں، آج ہماری بھی بیٹھکیں ہوتی ہیں، آج ہم بھی اپنے دوست یاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اپنی مجلس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا رنگ دیجئے۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسی ہوتی تھی؟ مجلس حلم، آپ کی مجلس بردباری اور حلم سے معطر ہوتی تھی۔ کوئی شخص کسی میں بد زبانی نہیں کرتا تھا۔ وحیاء، آپ کی مجلس میں ہمیشہ حیا والی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ وصبر، اور آپ کی مجلس میں صبر کو اپنے سینے میں ہر کوئی تھما کے بیٹھا ہوتا تھا، کسی کا صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوتا تھا۔ وامانہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو بات ہوتی تھی ہر شخص اس کو امانت سمجھا کرتا تھا۔ لا ترفع فیہ الاصوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کبھی لوگوں نے شرغل نہیں کیا، کبھی لوگوں میں بحث و تکرار نہیں ہوا۔ ولا تؤمن فیہ الحرم، اور کبھی کسی کی عزت کو اچھالا نہیں گیا۔ ولا تنسى فلتات، اور کبھی کسی انسان سے سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی بات ہو جائے تو اس کی کوئی شخص بھی تشہیر نہیں کیا کرتا تھا۔ یہی وہ اوصاف تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے۔ اللہ ہم سب کو ان اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز اور عزیز بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میاں بیوی ایک دوسرے کے راز کھول دیتے ہیں، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، لوگوں دیکھنا چاہتے ہو کون سا شخص اور کون سی عورت قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگ ہوں گے؟ وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے راز کھول دیتے ہیں، ایک دوسرے کے راز دان نہیں بنتے، قیامت کا دن ہوگا یہی وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگ ہوں گے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ان من الخیانہ ان تحدث بسر اخیک، لوگوں اس بات کو یاد رکھو جب تم کسی کا راز کھول رہے ہوتے ہو تو خیانت کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہو۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، اسلام کو کیسر و کسرا، ایران اور روم تک پہنچا دیا، وجہ کیا تھی؟ کیا راز تھا ان کی حکومت اور خلافت کے اندر؟ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا ہوا تھا میرے حاشیہ نشین، میرے مشیر خاص اور مجلس شورا میں وہ لوگ شامل ہوں گے جن کے اندر 5 اوصاف موجود ہیں۔ لا تفشین لہ سرا، جو کبھی میرا راز فاش نہیں کریں گے۔ ولا تغتابن عنده احد، اور میری کسی کے سامنے غیبت نہیں کریں گے۔ ولا تجرین لہ کذبا، اور کبھی میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ولا تعصین لہ امرا، کبھی میرے حکم کی عدولی اور نافرمانی نہیں کریں گے۔ ولا یطلعن منک علی خیانہ، اور میں ایسے شخص پہ کبھی خیانت نہ پاؤں، وہ کبھی مجھ سے دھوکہ اور فراڈ نہیں کرے گا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم بھی کوئی کام کرتے ہیں، انسان کے تحت بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے ماتحت اور ملازم ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے ماتحت رکھیے جن کے اندر یہ 3 اوصاف، یہ 5 اوصاف موجود ہوں، اللہ انسان کو ضرور ترقی سے نوازتے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں رازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له على توفیقه وامتنانی واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له تعظیما لشانی واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعی الى رضوانی اما بعد۔ میرے معزز اور عزیز بھائیو، انسان خطا کار ہے، بھول جاتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے جب زبان کسی گناہ کی طرف مائل ہونے لگے تو فوری ذہن میں 3 باتیں لے آئیے گا۔ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے،
اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو میرا ہر جملہ اور ہر بول لکھ رہے ہیں۔ تیسری بات، اس بات کا یقین کر لیجئے جو زبان سے بولا جائے گا اس کے بارے میں اللہ بھی سوال بھی کرے گا، اس کے بارے میں پکڑ ہونے والی ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، الہ العالمین ہمیں اپنی زبانوں کو جھوٹ، چغلی، غیبت، بہتان تراشی، لان تان اور چیخ کر گفتگو کرنے سے محفوظ فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اپنی زبانوں کو جھوٹی تعریف، لغو بات، طنز کرنے، کسی کو گالی، بد دعا اور کسی کا راز فاش کرنے سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہمیں کامل ایمان نصیب فرما دے، جو مقروض ہیں غیبی خزانے سے مدد فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اللہم البسہم لباس الصحۃ والعافیہ، اللہم ردہم الی بیوتہم سالمین غالمین۔ الہ العالمین اس مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اس کی ملکی اداروں کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اس کو ہر طرح کے فتنے، فساد، فرقہ واریت سے بچا کر اتحاد اور امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوضة الإسلام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة غر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.